بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا. ان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وسعت کے ساتھ سخاوت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور علم ایسے بانٹ بانٹ کے دیتے ہیں کہ ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں. علامہ کمیل مہدوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلا سوال آپ ہی کی طرف رکھتا ہوں, یہ ماہ رجب اتنی خصوصیت کا حامل کیوں ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی شرعن, اور اس کی بیک گراؤنڈ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے کیا نظر آتا ہے ہمیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دے دیا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. جیسے بیت اللہ کا احترام ہے نا, ویسے شہر اللہ کا احترام. اللہ. اور شعبان و شہری, فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان شہر امتی, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بھی اس بات کا اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. دیکھیے دنیا بھر میں جو کیلنڈرز ہیں نا, تقریباً 40 کے قریب مشہور کیلنڈرز ہیں جو رائج ہیں, اور سب میں ان تمام کیلنڈرز میں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے. جی. کوئی بھی کیلنڈر 11 کا یا 13 مہینوں کا نہیں, سب 12 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شاید فرمایا کہ اللہ نے خود ان 12 مہینوں کو متعین فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو خلق فرمایا ہے. یوم خلق السماوات والارض, جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے یہ 12 ہیں. منہا 4 حرم, ان میں 4 مزید محترم مہینے. اچھا, اب ان 12 کی ایک اور حقیقت اور ایک اور باطن اور گہرائی بھی ہے, اس کو یہاں جانے کے لیے اس وقت شاید وسعت نصیب نہ ہو سکے, لیکن بہرحال ابھی فی الحال ہم مہینوں تک رہتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم, ان میں 4 اور زیادہ محترم ہے. ذالک الدین القیم, یہی مضبوط دین ہے. تو وہ جو 4 محترم مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے, جن کا خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام واجب رکھا ہے, ان میں رجب المرجب ہے, پھر ذی القعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام. اور رجب شہر عظیم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب عظیم مہینہ ہے. یضاعف اللہ فیہ الحسنات, اللہ تعالیٰ اس میں حسنات کو 2 برابر کر دیتا ہے. یعنی جب نیکی کو انسان انجام دیتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے, ویسے ہی ایک نیکی کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ 10 اس کو لکھتا ہے, اور اس پہ تو اور مزید بڑھا دیتا ہے. وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ, اور اس میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہ فرمایا من صام یوما, آپ نے روزے کی بات کی بار بار, اور ماشاءاللہ ہم کثیر تعداد میں ایسے مومنین اور مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ جو رجب, شعبان اور رمضان تینوں مہینہ روزے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ تینوں مہینے مستقل وہ روزے کے عالم میں ہوتے ہیں. کہ من صام یوما, فرمایا کہ جو ایک دن بھی رجب میں من رجب ایک دن روزہ رکھ لے, تبعدت عنہ النار مسیرۃ سنہ, 1 سال کی مسافت سے جہنم کے عذاب سے وہ دور ہو جاتا ہے. ومن صام 3 ایام, اور جو 3 دن روزہ رکھ لے, وجبت لہ الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو واجب کر دیتا ہے. پھر رجب جنت میں ایک نہر کا نام بھی, آپ نے بہت سارے نام لیے, تو رجب جو ہے وہ جنت میں بھی ایک نہر, اس کا نام رجب ہے. جیسے کوثر ایک نہر ہے, ویسے ہی رجب بھی ایک نہر ہے. اور جیسے کوثر کی حقیقت نصر رسول کی ضامن حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے, ویسے ہی رجب نہر کی بھی جو حقیقت ہے وہ بھی توحید و ولایت اور رسالت ہے. کہ جو اس تک پہنچ گیا, فرمایا کہ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. تو بے تحاشا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. میں فقط ناظرین کے لیے اس حد تک ایک مثال دینا چاہوں گا. اور اس لیے کہ آپ ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں, آپ اپنے کسی وہیکل کار میں, اور اس کے جو پیٹرول ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور آپ کو محسوس ہے کہ گاڑی رک جائے گی, اب آپ اس گاڑی میں طاقت نہیں کو آگے جا سکے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کہیں پر کچھ سلوپ آ جاتا ہے, کوئی سلانٹ آ جاتا ہے, اور فرض کیجیے اگر وہ سلوپ 3 کلومیٹر تک جاری رہے اور 3 کلومیٹر آگے ہی آپ کی منزل ہے, تو بغیر پیٹرول کی جب آپ کی گاڑی چلی جائے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایسا کرم فرما دیا کہ میں جس منزل تک پہنچنا چاہتا تھا ایک وسیلے سے پہنچ گیا. سمجھ لیجئے کہ جب ہم اللہ کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہماری خواہشات نفس کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے, کچھ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑا تھوڑا رک رہے ہوتے ہیں, ہماری بیٹری ختم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن 3 مہینے اللہ ایسے عطا فرما دیتا ہے وہ سلوک کی صورت, رجب پھر شعبان پھر رمضان, کہ رجب کی ضیافت اللہ سے آئیے, ضیافت رسول اللہ پر آئیے, ضیافت رسول اللہ سے پھر اللہ تعالیٰ خاص ضیافت کا رمضان المبارک میں اہتمام فرماتے ہیں. جو رمضان کی ضیافت کو پالے وہ شب قدر کو پا لیتا ہے. اس طریقے سے ایک خاص اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ایک گناہگار بندے کو بھی موقع کرتا ہے وہ بھی خدا کی خدمت میں پہنچ جائے اور سرخرو ہو جائے. سبحان اللہ. تو اپورچونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں سیل لگ گئی ایک بار پھر سے, رمضان سے پہلے سیل لگ گئی, یعنی سیل سے پہلے سیل ہے, تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مجھے مل گیا آپ کی اس گفتگو سے.